الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه أما بعد۔ عقیدے کا اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اپنی امت پر کیا ہے، اس کے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر، یہ 6 حقوق ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے تھے، اور آج 7واں حق آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اللہ کے رسول کا احترام اور اللہ کے رسول سے جڑی ہر چیز کی توقیر اور احترام ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اللہ کے رسول کی سنتیں ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی، اللہ کے رسول کے آل بیت، اللہ کے رسول کے صحابہ، چاہے وہ قریب ہو دور ہو، جو کوئی ہو اللہ کے رسول سے جڑی ہر چیز وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور آپ کے احترام کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر اللہ کے رسول کی بیویوں سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی پیش نظر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کی پیش نظر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کا ہر مسلمان الحمدللہ ایمان بھی رکھتا ہے اور ان سے محبت بھی رکھتا ہے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ذکر کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کے رسول کا نام ملا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی یہ بہت بڑی علامت ہے۔ 8واں حق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کرنا ہر مسلمان پر واجب، جیسا کہ سورۃ توبہ آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے مسلم کی روایت، دین النصیحہ للہ ولکتابہ ولرسولہ، کہ دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے، اس کی کتابوں کے لیے اور اس کے رسول کے لیے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی اور نصیحت کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول پر ایمان رکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی پیروی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کی رسالت کو دنیا کے چپے چپے میں عام کیا جائے، اللہ کے رسول کی دعوت کا پرچار کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں سے محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں سے نفرت کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے رد اور دفاع کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی ہمیشہ حفاظت کی کوشش کی جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کا مطلب اور مراد ہے۔ نمبر 9 پر ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور آپ کے صحابہ کرام سے محبت کرنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر ایک عظیم حق ہے۔ یقیناً اہل بیت کی محبت تمام اہل ایمان پر فرض اور واجب ہے، تمام صحابہ سے محبت اہل ایمان پر فرض اور واجب ہے، اور یہ اس معنی میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول پر ایمان لانے والا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا احترام کرتے ہیں، جیسی توقیر کرتے ہیں، ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے احترام کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور وہ درجے کا تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے محبت وہ حقیقی معنی میں مجھ سے محبت، اور میرے صحابہ سے نفرت اور حقیقی معنی میں مجھ سے نفرت ہے، اور جو انسان مجھ سے نفرت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے نفرت کرے گا۔ تو اس معنی میں تمام صحابہ کرام اور بالخصوص آل بیت کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے، اور کیوں نہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت، جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر اور مراوضے کا سوال نہیں کرتا ہوں، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا تو پر فرض اور واجب، اللہ کے رسول کے آل کی محبت کرنا سب پر فرض اور واجب ہے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب جیسے صحابہ کرام
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہر چیز سے اتنی محبت کیا کرتے تھے جتنی محبت وہ خود اپنے فرزندان اور بیٹوں سے نہیں کیا کرتے تھے. وہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر نے اپنے یہ والد محترم عمر فاروق سے پوچھا کیا بات ہے، میں آپ کا سگا بیٹا ہوں، ایک ماں باپ کی میں اولاد ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے کئی گنا زیادہ محبت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں. عمر نے خطاب سے پوچھا کہ ابا جان اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وجہ ہے اس کی کیونکہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسامہ بن زید سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے میں نے اس وقت سے تم سے زیادہ محبت اسامہ بن زید سے کی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت کا معیار تمام صحابہ کرام کا ایسے ہی تھا. ابوبکر صدیق کے پاس بھی ویسے ہی محبت کا معیار تھا. کئی مرتبہ وہ ظاہر کیا پھر اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان. اس کا مطلب وہی ہے جو کہا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، یعنی کہ میں اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ آپ سے اور آپ سے جڑی چیزوں سے محبت کرتا ہوں. اسی لیے رشتہ جب جوڑنے کا وقت آتا کسی بھی ناحیے سے صحابہ کا اس موقع کو ترک نہیں کیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی اللہ کے رسول کی آل کا اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کا حصہ بن سکے. کوئی موقع ترک کیا نہیں کرتے تھے. اور کچھ تو ایسے بھی ہوا کرتے تھے صحابیات وغیرہ میں سے نام مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول سے نکاح کرنا چاہتے تو خوشی کے مارے وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، خوشی سے ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا. تو ایسے صحابہ کرام اندھا دھن اللہ کے رسول سے محبت کیا کرتے تھے. ان کے پاس یہ معیار نہیں تھا کہ یہ رشتے سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے وہ محبت ہوگی. وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول سے جڑے افراد سے بھی اتنی محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول کی آل سے محبت، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت تو تمام مسلمانوں پر فرق اور واجب ہے. اور خاص طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ارقبوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پاسداری کا خیال کیا کرو، ان کی عزت اور ان کا احترام کیا کرو. اور مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من غاضه اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فهو کافر لقوله لیغیظ بهم الکفار. سورۃ فتح آیت نمبر 29 میں اللہ کا یہ فرمان مالک کے قول کے مطابق کہ جو کوئی صحابہ کرام سے نفرت کرے اور اس کا اہل بیت بھی شامل ہے، خاص طور سے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، خاص طور سے جو اللہ کے رسول پر ایمان لے کر آئے، بلکہ وہی مراد ہے اہل بیت کی عدد جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے. جو کوئی کسی بھی صحابی سے نفرت کرے تو اللہ کے رسول کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق سورۃ فتح آیت نمبر 29 تو وہ بندہ کافر، وہ بندہ کافر ہے. تو یہ وہ خاص طور سے یہاں تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نمبر 9 تک یہ ہمارا جانا بہت ضروری ہے. اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول کے حقوق کا مکمل خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول کے تمام صحابہ اور بالخصوص اہل بیت اور اہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ توحید اور سنت پر ہم کو زندہ رکھے، توحید اور سنت پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علیہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.